نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج بہت بابرکت موقع پر اللہ رب العزت نے خاص کرم کیا، احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں آنے کی، کچھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں انشاءاللہ 2 باتیں کروں گا، اس کے میرے اولین مخاطب فارغ ہونے والے حضرات ہوں گے، لیکن وہ انشاءاللہ عام فہم ہوں گی۔ سننے والوں کے لیے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے 2 پہلو آئیں گے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ چند گزارشات کروں گا۔ آج آپ جس اعلان پر یا جس اطلاع پر تشریف لائے ہیں، یہ انتظامیہ کے ساتھی خاموش ہو جائیں، عوام کو میں کرا لوں گا۔ جو انتظامیہ کے ساتھی ہیں نا جی، یہ بالکل، ورنہ میں سب کو بٹھا دوں گا، عوام جانے تو میں جانا۔ میں جو سنانے بیٹھوں تو آپ نے ضرور ان کو سنانا ہے، میں ہوں نہ فی الحال، جب میں چلا گیا تو پھر تم سنا لینا۔ یہ مجھے انتظامیہ کے ساتھیوں کی کسی طرف سے آواز نہ آئے، باقی میں انشاءاللہ ان سے بھگت دوں۔ آج آپ جس اعلان یا جس اطلاع پر یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ کو یہ بتلایا گیا کہ کچھ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، کچھ بچوں نے مروجہ دینی تعلیم کا نصاب پورا کیا اور علماء بنے۔ یہ خوشی یقیناً آپ کی بھی خوشی ہے، ہماری بھی خوشی ہے۔ آپ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، یہ آپ کے سامنے وقت سے پہلے پگڑیاں باندھ کے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، یہ انشاءاللہ آج فارغ ہو رہے ہیں۔ دستار بندی آخر میں ہوتی ہے، یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی پہلی ہو گئی ہے۔ پھر ابھی انشاءاللہ استاد جی ان کو حدیث شریف پڑھائیں گے، پھر دعا ہوگی، پھر باقاعدہ گویا کہ یہ اعلان ہو جائے گا کہ یہ فارغ ہو گئے ہیں، حضرات نے ان کی دستار بندی کر دی ہے۔ میں نے کیا سمجھانا ہے، اپنے بڑوں کا سبق سنانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ان بچوں تک منتقل ہوا، اور جس کے آج میری اور آپ کی نظر میں یہ عالم بن گئے، پہلے حیثیت اور تھی اور اب حیثیت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے وارث ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ قدم قدم پہ یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے دین کا جب کام کرنا ہے تو دین میں تسلط ضروری ہے۔ اگر علماء کا ذہن یہ بن جائے کہ گزارا کرو، پھر عوام گزارے سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ جب علماء کا ذہن یہ بنے کہ رخصت پہ عمل کرنا ہے تو پھر عوام ناجائز تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے تسلط فی الدین یہ پہلی بات ہے، لیکن لوگوں تک جو پہنچانا ہے وہ بڑے پیار سے، بڑے اخلاق سے، بڑی محبت کے ساتھ۔ یہی 2 باتیں میں لے کے انشاءاللہ چلوں گا، اور آخر میں اپنی گزارشات کروں گا۔ دین میں تسلط اتنا
کہ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس جب آخری موقع دینے کے لیے کافر آئے اور انہوں نے آ کے ابو طالب سے گزارش کی کہ آپ بچے کو سمجھائیں، اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، کم از کم اتنا کیا جائے کہ یہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہتے، یہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں۔ جیسے آج کل کا دانشور طبقہ، جس کو میں جاہل طبقہ سمجھتا ہوں، وہ ہمارا یہ ذہن بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی بات چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اپنی بات اگر غلط ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، دوسرا اگر غلط ہے تو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ تسلط فی الدین آئے ابو طالب کے پاس، آپ اس کو کہیں یہ اپنا کام کرے لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، ہم اپنا کام کریں گے۔ ظاہر میں بڑی بہترین پیشکش ہے، بہت بہترین بات ہے۔ ابو طالب نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹا اب حالات یہاں تک ہیں کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر میں مجبور ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، اور ان کی بات مناسب ہے، تو اپنا کام کر، ان کو اپنا کام کرنے دے، ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام کرتے رہیں اور آپ اپنا کام کریں۔ ان کے بارے میں سختی کا رویہ چھوڑ دیں، بس صرف اپنے کام پہ توجہ رکھیں۔ میرے حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے۔ ایک چچا دنیا میں سہارا بنتا تھا، چچا نے بھی کہا کہ بیٹا میں اب تیرا ساتھ اس کے بعد نہیں دے سکتا، لیکن دین پر کار بند اتنے کہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں اور ایک پہ چاند رکھیں اور مجھے یہ کہیں کہ تو اپنے کام کو چھوڑ دے، خدا کی قسم میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دوسری طرف میں دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں، اخلاق اتنا۔ نبی علیہ السلام لیٹے، روایت بخاری شریف میں ملے گی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم درختوں کے سائے میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام اٹھے، دوپہر کے قیلولے سے نبی علیہ السلام نے بلایا، دوڑ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ایک بندہ پاس بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سویا، میں نے تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکایا، یہ میرے پاس آیا اور میں سویا تھا، اس نے تلوار نیام سے نکالی اور اس نے تلوار میرے اوپر سونتی اور مجھے کہنے لگا میں یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے سے کہا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، یہ تلوار میرے پاس ہے، یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تیاری کی، اتنا بڑا گستاخ میرے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تو رب کی حکمت کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، تیار ہوئے مارنے کے لیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، نتیجے اور آخری بات اس کی نتیجے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اپنی ذات پر کبھی بات آئے گی، یقین کرو اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی جانا، یہ کڑوے گھونٹ تمہاری اصلاح کریں گے۔ لوگوں کا مزاج یہ ہے۔ ابھی آپ کو میرے بچوں یہ بات سمجھ نہیں آئی، کبھی ہم آپ کو سمجھاتے تھے اور میں پھر ساتھ کہتا بھی تھا کہ آپ کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی، جب آپ کو آنا شروع ہوگی تو پھر ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، پھر تم سمجھاؤ گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی، پھر انہیں جب سمجھ آنا شروع ہوگی تو پھر ان کو سمجھانے والے دنیا میں نہیں ہوں گے۔ یقین کرو آج تک تم ٹھنڈے سائے میں تھے، اوپر اساتذہ کرام کی محبت تھی، ماں باپ کی شفقتیں تھیں، باہر جاؤ گے گرم ہوائیں چلیں گی، جس کو گھر میں بیوی چائے پکا کے نہیں دیتی وہ بھی مسجد میں آ کے کہتا ہے استاد جی آج ٹوٹی کھلی کیوں رہ گئی، لائٹ کیوں لگی ہوئی ہے۔ زمانے کا نالائق مسجد میں زیادہ باتیں کرے گا، جس کو معاشرے میں کوئی بھی نہیں جانتا، جتنا گھٹیا ترین انسان ہوگا وہ مسجد میں آ کے شیر ہوگا، عالم پر شیر ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے وہ قابل
احترام ہے وہ جانے، اس کا معاملہ جانے۔ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق نہیں چھوڑنا۔ تسلط اتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں دو بندے آ گئے۔ کیوں آئے ہو؟ حضرت فیصلہ کرانے کے لیے۔ ایک کہنے لگا میں یہودی، یہ مسلمان تھا، منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ فیصلہ کرایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اب یہ کہتا ہے کہ چلو عمر سے بھی فیصلہ کرا لے، ہم آپ کی خدمت میں آ گئے، آپ بھی فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے، منافق کے دو ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر نہیں کرے گا، عمر کی تلوار کرے گی۔ اور دوسری طرف جب اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ ہوگا تو میں فتح مکہ کے موقع پہ دیکھتا ہوں میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، کچھ وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کعبہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ ہاں لوگ آئے، یکدم ایک بندہ سامنے آیا اور اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے نگاہ مبارک اٹھائی، یہ تو وحشی بیٹھا تھا جس نے احد کے میدان میں میرے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ 16 ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے تھے، کلیجہ نکال کے چبا کے ہند نے ہار بنایا تھا، جن کی لاش کے 16 ٹکڑے میرے حضور علیہ السلام نے دیکھے تھے۔ آواز سے میرے نبی علیہ السلام روئے تھے اور میرے نبی نے فرمایا تھا انہوں نے میرے شیر چچا کو شہید کیا، میں ایک کے بدلے 70 ان کے ماروں گا۔ میرے رب نے فرمایا میرے نبی یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اور مجھے آج سمجھ آئی جب وہ حمزہ کے ٹکڑے کرنے والا میرے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں بیٹھا تھا، میرے مولا تیری عجیب حکمتیں ہیں، جس سے میرے نبی کے چچا کے ٹکڑے کرا رہا ہے اسے میرے نبی کا غلام بھی بنا رہا ہے۔ سامنے بیٹھا کلمہ پڑا، میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا تو وحشی ہے؟ جی اللہ کے رسول وحشی ہوں۔ فرمایا تو نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ جی اللہ کے رسول وہی معاملہ ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ واقعہ سنا کیسے شہید کیا تھا، اس نے پورا واقعہ سنایا۔ میرے حضور علیہ السلام آنسو بہاتے رہے۔ جب وحشی نے اپنی بات پوری فرمائی تو فرمایا دیکھ تو نے میرے شیر چچا کو شہید کیا تھا، میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ یاد آ جاتے ہیں، لیکن تو نے کلمہ پڑھ لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مسلمانوں کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ جب آگے جائیں گے نا کوئی گالی بھی دے گا تو اسے معاف کرنے کی جب باری آئے گی نا پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ کتنا آسان معاملہ ہے۔ خیال رکھنا، اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا، پیار اور محبت کا دامن نہ چھوڑنا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، کیا پتا وہ آپ کو کیا سمجھیں۔ جس طرح آج لوگوں کا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں بادشاہ سارا مسئلہ علماء کی وجہ سے ہے، اور میں کہتا ہوں ساری رحمتیں علماء کی وجہ سے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ کھا گئے، اور میں نے کہا پتہ نہیں ہم نے تو کھایا یا نہ کھایا، تم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہم پھر بھی تمہاری گالیاں سن کے، تمہاری بری باتیں سن کے، پھر بھی جب رات کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ تو میرا رب فیصلہ کرے گا کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ یہ تو ایک میدان لگے گا مسلمانوں، یہ تو ایک میدان لگے گا، پھر اس میدان میں فیصلے ہوں گے۔ آج کسی کی سن کے جو میں پی جاتا ہوں، میں برداشت کر جاتا ہوں، بدلے تو میرے رب نے کل مجھے اس کے دینے ہیں۔ کہنے والا اپنی بات لے کے جائے گا، برداشت کرنے والا اپنا معاملہ لے کے جائے گا۔ اس لیے دین میں نرمی نہیں اختیار کرنی، نرمی نہیں اختیار کرنی۔ مسئلہ وہی ہے جو میرے نبی علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا طرز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور مکتبہ فکر میرے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نہ اس طریقے سے ہٹنا ہے نہ اس طرز کو چھوڑنا ہے۔ میری بات پتہ نہیں نصیحت کہوں یا وصیت کہوں، نصیحتیں تو بڑوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ دل کی تختی پہ لکھ لینا، میرے اکابر میرے اسلاف
اگر ان کے قدم سے ایک قدم بھی ہٹ جاؤ گے صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ بڑوں سے بندہ سمجھدار نہیں بنتا، میرے بڑے بہت سمجھدار تھے، ان کے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھ کے جانا ہے، بڑوں کو بڑا سمجھنا ہے، اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا، بڑوں کو بڑا سمجھنا ہے، اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا رب اس کو ذلیل کر دیتا ہے، رب اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں دین میں تسلط اتنا کہ یزید نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ یزید ایک صحابی کا بیٹا تھا، کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ صحابہ کرام میں سے اکثریت کا خیال یہ تھا یہ بیعت کے قابل نہیں، خلافت کے قابل نہیں۔ بات آل بیت تک آ گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ مطالبہ ہوا یزید کی بیعت کر لی جائے، سامنے موت نظر آ رہی تھی، اور خدا کے بندو میں نے آسانی سے حسین کہہ دیا، یہ جنت کے پھول تھے، یہ میرے نبی علیہ السلام کے شہزادے تھے، یہ میرے اور آپ کے ایمان ہے۔ ان سے کہا گیا یزید کی بیعت کر لو، بیعت قبول نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے یا میدان لگے گا یا یزید کی بیعت کر لو۔ اور میدان بھی دنیا نے بڑا عجیب دیکھا، ہزاروں کی فوج اس طرف ہے، چاند 100 ایک طرف ہے، چاند 100 یہ عام نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا پیارا خاندان اکٹھا ہے کربلا میں، میرے نبی علیہ السلام کا پیارا خاندان کربلا میں اکٹھا ہے۔ وہ بھی اذان دیتے ہیں، یہ بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو ہے ہی مسلمان۔ بات یہ ہے کہ میں یزید کی خلافت کو قبول نہیں کرتا، میں ظلم کو ظلم کہوں گا، حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ خدا کے بندو میں تمہیں کس محبت کے انداز میں سمجھاؤں، لائن لگی تھی میرے نبی علیہ السلام کے شہزادوں کی، ایک شہید پڑا ہے، دوسرا شہید پڑا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب شہزادوں کی لاشوں کو، شہداء کی میتوں کو اٹھا کے رکھتے رہے۔ پھر آخری دن 2 تلواریں ہاتھ میں لے کے وہ شہزادہ جو میرے نبی علیہ السلام کی پیٹھ پہ چڑھتا تھا، میرے نبی علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، جو میرے نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پہ بیٹھ جاتا، نبی علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تمہیں میں کیسے سمجھاؤں کہ کربلا کے میدان میں دھڑ ادھر پڑا تھا، سر ادھر پڑا تھا، دھڑ ادھر پڑا تھا، سر ادھر پڑا تھا، اور اس ظالم نے نیزے پہ سر رکھا اور یوں کہا ہم کامیاب ہو گئے۔ میں نے کہا تو ساری زندگی کے لیے ناکام ہو گیا، کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے ٹکڑے کرائے اور اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ مسلمانوں قیامت تک کے لیے کربلا کا میدان میرے اور تیرے لیے معیار بن گیا۔ ان حق والوں کے ساتھ رہنا ہے یا یزیدیوں کے ساتھ رہنا ہے، یاد رکھنا حسین کی طرح ٹکڑے ہو جائیں تو کرا کے حسینی جھنڈے کے نیچے جنت میں چلا جانا، کبھی یزیدیت کا ساتھ نہ دینا، کبھی ظلم کا ساتھ نہ دینا، کبھی باطل کے بارے میں یہ نہ کہنا کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے دین میں اتنی سختی بھی نہیں ہے، کبھی یہ بات زبان سے نہ نکلنا، یہ بات کبھی زبان سے نہ نکالنا۔ کل آل بیت کا ہاتھ ہوگا کہیں ہمارے گریبان نہ ہو، آل بیت کا ہاتھ ہوگا کہیں ہمارے گریبان نہ ہو۔ چل تجھے اخلاق بھی سناؤں اور اپنی آخری گزارشات کی طرف بات کو لے کے جاؤں۔ دروازہ کھٹکا، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ایک ہی شہزادہ بچا تھا آل بیت کا، ایک ہی شہزادہ بچا تھا آل بیت کا جس سے رب نے سیدوں کی نسل کو چلایا ہے، باقی تو ساری آل بیت شہید ہو گئے تھے۔ ایک بیمار بچہ دنیا جس کو زین العابدین کہتی ہے، علی بن حسین رحمت اللہ علیہ، بڑے ہو گئے، وقت گزر گیا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، باہر ایک بندہ کھڑا ہے، کہا جی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا بڑی خوشی سے تشریف لائیں، اسے لے آئے، اندر بٹھایا، کھانے کا انتظام کیا، 3 دن مہمان گھر میں رہا،
3 दिन مہمان گھر میں رہا۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ مہمان کی خدمت کرتے رہے۔ تیسرے دن اس نے اجازت مانگی، حضرت میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری مرضی۔ اجازت لی، دروازے پہ پہنچا، رخصت کرنے لگے تو مہمان مڑ کے کھڑا ہوا۔ لوگو میری بات کو تقریر سمجھ کے ضائع نہ کرنا، دل کا درد سمجھ کے لے لینا۔ دروازے پہ کھڑا تھا، الوداع کرنے لگے تو مہمان مڑ کے کھڑا ہوا۔ کہا حضرت ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتا۔ کہا 3 دن ہوئے میں آپ کا مہمان رہا، اب واپس جانے والا ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ فرمایا پہچانا تھا، جب تو نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا میں نے دروازہ کھولا تھا، پہلی نظر میں تجھے پہچان لیا تھا۔ کہا پھر میں حیران ہوں آپ نے مجھے کہا کچھ نہیں۔ فرمایا میں آل بیت میں سے ہوں، اور آل بیت کا یہ طریقہ نہیں کہ مہمان سے بدلہ لیں۔ کون تھا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا ان میں سے ایک میں تھا، ان میں سے ایک میں تھا، حضرت حسین کو شہید کرنے والوں میں سے ایک میں تھا۔ آپ کے در پہ آیا، آپ نے 3 دن مجھے مہمان بنا کے رکھا، اگر آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ فرمایا لے سکتا تھا، لیکن میں آل بیت میں سے ہوں، میرے نبی کی اپنی اولاد کو یہ تعلیم نہیں ہے۔ دشمن بھی گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے، مہمان سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں اخلاق کیسا؟ میرے عزیزو میرے ساتھ تو آپ نے بہت وقت گزارا، میں کیا سمجھاؤں؟ سمجھانے والے تو بڑے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے اساتذہ کرام نے پڑھایا سمجھایا، میں تو ہمیشہ باتوں میں آپ سے یہ باتیں کرتا رہا۔ ہمیں دیکھ کے دین کو کمزور نہ سمجھنا، ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں۔ اگر میرا کوئی قدم تم نے غلط دیکھا وہ میری غلطی ہے، وہ میرا قصور ہے، میں رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ لیکن خیال کرنا میرے بڑے بہت بڑے تھے، تمہاری نسبت جس ادارے کے ساتھ لگی ہے یہ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کا ادارہ ہے۔ کہیں بڑوں کے نام پہ داغ اور دھبا نہ بننا، عزت کا باعث بن سکو تو بننا، بےعزتی کا باعث نہ بننا۔ مسلمانوں میں نے آپ کو بھی نبی کی سیرت کے 2 پہلو سنائے۔ اپنے بچوں سے تو میں پہلے بھی باتیں کرتا ہی رہتا تھا، میں گورا ہوں، میں کہنے کے قابل نہیں، میں سمجھانے کے قابل نہیں، میں نصیحت کرنے کے قابل نہیں، میں تو مبارکباد دینے آیا ہوں ان والدین کو، ان رشتہ داروں کو، ان عزیزوں کو جنہوں نے قربانی دی۔ کسی کے بچے حافظ بنے، کسی کے بچے قاری بنے، کسی کے بچے عالم بنے، ان کو مبارک دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا ایک دن میدان لگے گا، ایک دن میدان لگے گا، ایک دن میدان لگے گا۔ اگر اس میدان میں ایک طرف حضرت علی کھڑے ہوں گے، حضرت علی کھڑے ہوں گے، یا اللہ میں نے تیرے دین پہ اپنا بیٹا حسین جیسا شہزادہ کٹایا تھا۔ اگر اس میدان میں حضرت خمسہ کھڑی ہوں گی جنہوں نے 4 جوان بیٹوں کو یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا، بیٹو خیال رکھنا سینے پہ زخم آئے، پیٹھ پہ زخم نہ آئے، اگر پیٹھ پہ زخم آیا میں تمہیں اپنا خون بھی نہیں بخشوں گی، تو یقیناً میرے یہ بچے جو حافظ عالم بنے ہیں ان کی ماں اور ان کے باپ بھی انشاءاللہ اس لین میں کھڑے ہوں گے جدھر حضرت علی حضرت خمسہ کھڑی ہوں گی۔ انہوں نے بھی قربانی دی، ان ماؤں کو بھی سلام ہے، ان باپوں کو بھی سلام ہے، ان رشتہ داروں عزیزوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں غربت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے آپ سے دور رکھ کے پردیس میں بھیج کے، میں جانتا ہوں ایک باپ اپنے لاڈلے بیٹے کے بغیر کیسے وقت گزارتا ہے، میں جانتا ہوں ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اس کا بیٹا مسافر بن کے چلا جاتا ہے، میں جانتا ہوں ان بہن بھائیوں نے کتنی قربانی دی ہے۔ آج رب آپ کو یہ صلہ دے رہا ہے، آج لے جاؤ ان بچوں کو گھر میں، آج لے جاؤ ان کو گھر میں۔ صرف عام بچے نہیں ہیں، عام بچہ یہاں آیا تھا، آج قرآن کا حافظ یا دین کا عالم رب نے بنا دیا ہے۔ لے جاؤ اس برکت کو اپنے گھر میں، اب تمہاری نسبتیں بدل گئی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا،
اگر رب نے اس کو باعمل بنایا باعمل تو یہ تمہارے دامن کو پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ ان باپوں کو، ان ماؤں کو، ان عزیز و اقارب کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں نے قربانی دی۔ مسلمانوں مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ آدھی رات ہوتی ہے، استاد اٹھا دیتے ہیں، بڑی دیر تک رات کو بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ باہر جاؤ، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نکمے ہیں، ان کا کام کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، میں بڑے دکھ اور حسرت سے کہہ رہا ہوں، اینٹیں اٹھانے کو کام سمجھتا ہے، گارا بنانے کو کام سمجھتا ہے، نالی صاف کرنے کو کام سمجھتا ہے، میرے نبی کے حدیث اور میرے رب کے قرآن پڑھنے کو یہ کام ہی نہیں سمجھتا۔ میرا امت کے ان لوگوں سے واسطہ ہے، کوئی بندہ نالی صاف کر رہا ہو تو کہتے ہیں کام کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں دنیا کے ان چیزوں کو کام سمجھتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کام کیا ہے۔ رب نے کام تو آپ کو دیا ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے جو دکھ، جو درد ہمارے اساتذہ نے ہم تک منتقل کیا تھا، اللہ کرے ہمارے دلوں سے آگے منتقل ہو جائے۔ یہ درد تمہیں لگ جائے، یہ درد تمہیں لگ جائے، پھر امت کا درد تمہیں سونے نہ دے، پھر امت کا درد تمہیں سونے نہ دے۔ لوگ سمجھے کہ سوئے ہوئے ہیں اور تم تڑپو اس امت کے لیے، تم تڑپو اس امت کے لیے کہ میرے نبی کو امتی ہے، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ میرے بچوں کو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ مبارک ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ مبارک ہے۔ اور وہ اساتذہ کرام، اور وہ اساتذہ کرام جو نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، میں اپنے آپ کو نکال کے کہہ رہا ہوں، باقی اساتذہ کرام کی بات کر رہا ہوں، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں نہ حالات دیکھتے ہیں۔ گھر میں ماتم ہوتا ہے، وہ تمہیں آ کے سبق پڑھاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، اپنی بیماری کا نہیں دیکھتے۔ گھر میں بیماری ہوتی ہے، بیمار بچے کو بستر پہ چھوڑ کے میرے بیٹوں تمہارا خیال کرتے تھے۔ میں ان اساتذہ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان اساتذہ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور وہ مومنین جو اس زمانے میں، وہ مومنین جو اس زمانے میں، جس زمانے میں ہر بندہ کہتا ہے میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا ہے، میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا ہے، جو جتنا دوسروں کے لیے جوڑتا ہے اتنا اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو دین پہ خرچ کرتے ہیں، اس زمانے میں جو دین پہ خرچ کرتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہو، ہر کسی کا مال، ہر کسی کا وقت، ہر کسی سے کام میرا رب نہیں لیتا۔ میرا اللہ غیرت والا ہے، یاد رکھنا، میرا اللہ غیرت والا ہے، غیرت والا ہے جو ایک دفعہ اعراض کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جا اپنا کام کر، میرے دین کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لگ گیا، جو استعمال ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرے، لیکن میں اس کو خوشخبری سنا رہا ہوں، محبت کا پیغام دے رہا ہوں۔ جس نے تعاون کی صورت مال بھی ہے، مال دیا، جو خوش ہوا، جس نے ہمیں محبت کے مشورے دیے، جس نے ہماری ساتھ محبت کا اظہار کیا، میں پورے مدرسے کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اس کا بھی جو مخالفت کرتا ہے اور ڈٹ کے کرتا ہے، جو جدھر بیٹھتا ہے اس کو صرف علماء نظر آتے ہیں، ہر الٹا کام اسے علماء میں نظر آتا ہے، ہر غلط کام اسے مدرسوں میں نظر آتا ہے، ہر الٹا کام اسے طلباء میں نظر آتا ہے۔ میں اپنی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارے دو فائدے کرتا ہے، ایک تو نیکیاں مفت میں دیتا رہتا ہے، نیکیاں دیتا رہتا، ہم کمزور ہیں، تیری نیکیاں مجھے پتا چل جائے، کون مخالفت کرتا ہے میں اس کا ماتھا چوموں گا۔ شکر ہے تیرے جیسے بھی ہیں، ہماری ساتھ اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کہنے والا ہو تو بندہ کہیں اور راستے پہ چل پڑتا ہے۔ ہاں جو مدارس کی مخالفت کرتا ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہمیں اصلاح کا موقع دیتا ہے، تو ہمیں اصلاح کا موقع دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ مسلمانوں آج یہ خوشی کا منظر ہے، آج یہ خوشی کا منظر ہے۔ میرا دل کہتا ہے، میں محبت کے ساتھ کہہ
کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے آرزو کر رہا ہوں، اللہ کل ایک مجلس لگ جائے، کل ایک مجلس لگ جائے جہاں میرے حضور علیہ السلام کا منبر پاک لگا ہوگا، جہاں میرے حضور علیہ السلام کا منبر پاک لگا ہوگا، یہ تیرے رب کے، تیرے رسول کے یا اللہ مہمان ہیں، ان کی خوشی میں سارے اکٹھے ہوئے، اللہ کرے جہاں میرے نبی کا یوں منبر لگا ہوگا اس میدان میں بھی اللہ ہمیں اکٹھا کر دے، اس میدان میں بھی اللہ ہمیں اکٹھا کر دے۔ میرے بیٹو جا رہے ہو، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا میں گرم ہوائیں چلتی ہیں، ابھی میں نے کہا نا تم نے نہیں دیکھی، تم نے نہیں دیکھی، تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح مرغی کے بچے ہوتے ہیں، کوئی چیز آتی ہے نا مرغی فوراً ان کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، ابھی تک ایسے تھا، اب حالات بدل جائیں گے، پھر جاؤ گے نا تو وہ استاد، وہ مدرسے والے تمام والے انتظام جو دن رات تمہارے لیے کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھول جاؤ۔ میں اپنی بات نہیں، دوسرے اساتذہ کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے قیمتی ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، ان سے رابطہ رکھنا، تعلق قائم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے حالات تمہاری کیفیت کو بدل دیں۔ اپنے مدرسے کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، اہل تمام کے لیے، اہل انتظام کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، معاملین کے لیے دعائیں کرنا، ان سے رابطہ رکھنا، کبھی کبھی اپنے مدرسے میں چکر لگانا، اپنے بڑوں سے ملتے رہنا، اپنے اساتذہ کرام سے رابطے میں رہ کے ان سے رہنمائی حاصل کرنا۔ جو بڑوں کے سائے میں رہتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، جو بڑوں کے سائے میں رہتے ہیں اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، اور جو خود بڑا بنتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ کبھی بھی نہ کہنا میں پڑھ گیا ہوں، میرے پاس علم ہے، میں بڑا جانتا ہوں، میں عالم ہوں، نہیں، اپنے بڑوں کے سائے میں رہنا، اپنے بڑوں کے سائے میں رہنا، یہاں تمہیں ٹھنڈک ملے گی۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے عرض کر رہا ہوں، جدھر جاؤ گے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اگر تو کوئی باطل ہے تو یہ فقیر تمہارا نوکر بن کے حاضر ہوگا، اگر کوئی اور تکلیف پریشانی ہوگی تمہیں ہماری دعاؤں کی ٹھنڈک انشاءاللہ پہنچے گی، ہماری دعاؤں کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ ہم بھولنے والے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، روزانہ اللہ جانتا ہے ہم اپنے سارے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تمہیں بھی نہیں بھلائیں گے۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطہ رکھنا، اپنی ذات کے بارے میں آخری بات کہہ کے اٹھنے لگا ہوں، میں فقیر ہوں، کورا ہوں، کچھ بھی نہیں، آپ کو آپ کے اساتذہ نے پڑھایا ہے، میں نے تو ٹائم ہی ضائع کیا، وقت ہی ضائع کیا۔ رابطہ واللہ عالم کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، ملنے کا نہیں کہتا کہ آیا کرو، کیا پتا تمہیں وقت ملے یا نہ ملے، دنیا گزر جائے گی، دعا کرو گے بھلا ہوگا، نہیں کرو گے کوئی بات نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا حق ہے، بس اتنی گزارش ہے، آخرت میں تم حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے میرے نبی علیہ السلام کے وارث بن کے جنت کی طرف جاؤ گے، نبی علیہ السلام کے وارث بن کے جنت کی طرف جاؤ گے، جہاں اپنے قیمتی بڑے اساتذہ کرام کو، اپنے سارے شان والے استادوں کو، اپنے مومنین کو، اپنے تمام اہل انتظام کو یاد رکھو گے، اس فقیر کو بھی پکڑ کے ساتھ لے جانا، بس یہ تمہارا احسان ہوگا۔ دعا گو ہے، جہاں جاؤ تم ہی تم ہو، جہاں جاؤ تم ہی تم ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کے سائے میں رہو گے، بڑوں کی سرپرستی میں رہو گے، بڑوں کے راستے پہ رہو گے، بڑوں کے طریقے پہ رہو گے، بس جدھر جاؤ گے انشاءاللہ تم ہی تم ہوگے، برکات ہوں گی، رب دین کا کام لے گا۔ مسلمانوں جو تم عزیز و اقارب ہو ان بچوں کے، میں تم سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے علماء کرام، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، میں حضرت معتمم صاحب، مولانا محمد زبیر صاحب کی طرف سے، سارے مدرسے کی طرف سے، تمام اساتذہ کرام طلباء کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اس کے بہترین بدلے نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔